جب آپ خیمے کے اندر آتے ہیں تو امام زین العابدین اپنے والد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا سب چلے گئے میدان جنگ میں جوان آپ کو کس طرح دشمنوں کے آگے جانے دوں، مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی میدان جنگ میں جاؤں اور جہاں تک ہو سکے میں دشمنوں کو واسی میں جہنم کروں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ پیارے بھیا، بیویوں نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا کہ ہمارے سر کے تاج، اور جناب شہزادی سکینہ نے روتے ہوئے کہا کہ بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پہ رحم نہیں کہتے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک فرمائیں گے؟ فرمایا اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو آپ اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پہ سوار ہو گئے۔ آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ کربلا کا دولہا چل پڑا جانب مقتل، اپنے خون سے، اپنے بہتے ہوئے خون سے سجا دی کربلا کی سیج کو۔ غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ سید قافلہ حسد بھری نگاہوں سے آپ کو جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ پردہ نشین حرم حسرت و یاس کی تصویر خاموش بنی ہوئی کھڑی رہی اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز امام عالی مقام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا، دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے، کئی دین کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں بھائیوں بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ زبان سوکھی پڑی ہے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، اپنی سوکھی ہوئی زبان سے اپنے اہل خانہ کو پیاس بجھا کر وہ پیاسا کربلا کی جانب چل پڑا۔ فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ولولہ انگیز رجز بڑی جو اب کے نسب و ذاتی فضائل پر مشتمل تھی۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، اس میں آپ نے حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کری، اور جس نے مجھ سے دشمنی کری اس سے اللہ نے دشمنی کری۔ تو اے یزید کے ساتھیوں اور اے یزیدیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، رسول اکرم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤں، تم نے تو مجھے خطوط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم میرے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہے ہو، ظلم کی انتہا کر دی ہے اے ظالموں۔ میرے تمام ساتھیوں کو شہید کیا، میرے بچوں کو خون میں نہلا دیا، میرے بازو کو فرات پہ شہید کر دیا۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مگر شمر بدبخت نے، خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، شمر وغیرہ بدبختوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ جب لشکریوں پر حضرت امام حسین کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو ایسا شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں اور یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے فرمایا اے بدبختوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دل پہ شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف تمام کی حجت کو پورا کرنے کے لیے کہ حجت نہیں چھوڑی کہ بعد میں مجھ سے کوئی اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے لوگوں کو سمجھایا کیوں نہیں، تو میں نے اپنی حجت پوری کر دی۔ اب تم میں سے جو کوئی بھی ہے میرے مقابلے میں سے ہٹنا چاہے تو میدان چھوڑ کر چلا جائے۔ امام عالی مقام نے جب دیکھا کہ یہ بخبخ میرے قتل کا وبال اپنی گردن پہ ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کر لو۔
جسے میرے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلہ کرنے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن قحطبہ کو حضرت امام عالی مقام سے جنگ کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ غرور اور تمکنت سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، اپنی بہادری کے ڈینگے مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی آپ کا ہاتھ اٹھائی تاکہ شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا جچا تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا کر رکھ دیا اور اس کے گھمنڈ کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابطحی بڑے پروفر کے ساتھ آگے بڑھا، چاہا کہ امام کا مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے، انعام اور اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچا، ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام اور عراق کے بہادر، ان کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہر آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر، شیر خدا، علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہوا اور فوراً گھوڑا دوڑا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کیا اور جھپٹ کے اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کیڑے کی طرح کٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، زمین پہ منہ کے بل گرا۔ اس کے بعد بدر بن سہیل یمنی نے اس منظر کو دیکھا، غصے سے لال پیلا ہوا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلے نہیں کر سکتے؟ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجو، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا امام عالی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خون و خاک میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا۔ پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا، آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا کہ حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی جانے دیا اور اس پر ذوالفقار حیدری کا ایسا بھرپور وار مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اس طرح شام اور عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام کے مقابلے پر آتے رہے، جو بھی سامنے آیا آپ نے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ غرض یہ کہ امام عالی مقام نے دشمنوں کے لاش کے انبار لگا دیے، بہادران عراق و شام کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے سب شکن بہادر آئے اور کام میں آ گئی۔ مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتار گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمنوں کے دل تھرا گئے۔ اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگی، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام پر وار کرنے لگا۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ دیکھے آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ پرے کے پرے کاٹ ڈالتے، دشمنوں کے سروں کو ایسے اڑاتے جیسے باغ خزاں کے جھونکے درختوں سے پتوں کو گراتے۔ ابن سعد کو جب اس طرح جنگ میں کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا، چاروں طرف سے تلواروں کا مہ برسایا اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ بیک وقت ہزاروں تیر کمان سے چھوٹے، تیروں کی بارش ہوئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبور حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام کا مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا۔ ترے ناظرین غموں سے چور، لہو لوہان ہو رہا۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارے رسول فرزند نے بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی مقدس پیشانی میں لگا، اس پیشانی پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں بار اپنے لب مبارک سے چوما۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پہ خون کا دھارا بلند ہوا۔ آپ غش کھا کے گھوڑے سے زمین پر فرش پہ آ گئے۔ آپ ظالموں نے نیزے سے حملہ کیا۔
آپ پر ظالموں نے نیزے سے حملہ کیا، شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تن اقدس کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل باحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعے کے دن 10 محرم کو 21 بمطابق 680 کو امام عالی مقام نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی، شہادت کا درجہ پایا۔ حسین یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ انتقال کر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہا کہ حسین تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، واللہ تو زندہ ہے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ شعر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے امام عالی مقام کی شان میں لکھا، اور جب آپ داتا دربار پہ سے اپنے حجرے سے باہر آئے تو داتا دربار میں یہ شعر کہا، اور وہیں ان کے حجرے کے اوپر یہ شعر لکھ دیا گیا۔ کربلا کے اس واقعے کے بعد اصل جو کربلا بیتی، وہ کربلا جو بیتی ہے وہ مستورات کربلا پہ بیتی۔ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی سکینہ، حضرت امام زین العابدین، اصل کربلا اس کے بعد ان پر بیتی۔ ان کو اسیر کیا گیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور سب کو لے کے امام علی مقام کا سر مبارک اولا بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ باقی 14 کے سر قیس ابن اشد اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیا۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا۔ 11 محرم کی صبح اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا، مگر شہدائے رائے حق کے لاشوں کو ایسے ہی بیلپور و کفن پڑا رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو کہ بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی نہیں، انہیں قیدی بنا کے کوفے کی طرف روانہ کیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش کے پاس سے گزری تو انتہائی درد کے عالم میں روتے ہوئے کہا، واہ محمد واہ، واہ محمد واہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ محمد آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کی گئی ہو، ان کی لاشوں پر خاک اڑ رہی ہو۔ حضرت زینب کے الفاظوں کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو کہ قریب کے گاؤں غازر میں رہتا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر دفن کیا گیا۔ یہ کربلا کا چھوٹا سا واقعہ ہے۔ 10 محرم کو امام علی مقام کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، اور 10 محرم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، ان کو نہ ہم الفاظوں میں بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم جذباتوں سے عیاں کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اگر ہمارے گھر میں ہو جاتا ہے، ہمارے ایک بچے کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ اسپتال میں چلا جاتا ہے، تو ہمارے غم میں 6 دن تک تو کھانا نہیں پکتا۔ ایک میت ہو جاتی ہے تو ہمارے من سے دانا نہیں اترتا، کیونکہ وہ ہماری اولادیں ہوتی ہیں، ہمارے اپنے پیارے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے زندگی بسر کری ہوئی ہوتی ہے، ان کا غم ہمیں لگا ہوا ہو۔ لیکن اگر ہم سچے اور پکے محمدی ہیں تو ہم نے محمد کا اور آل محمد کے غم کو بھی اسی طریقے سے اپنانا ہے جس طرح ہم نے ان کی دیگر سنتوں کو اپنایا ہے۔
اگر ہم ان کی خوشیوں کو اپنا رہے ہیں تو ان کا غم بھی ہمارا ہے، اگر ان کی خوشیاں ہماری ہیں تو ان کا غم بھی ہمارا ہے، اگر ان کا غم ہمارا نہیں تو پھر ہم ان کے کیسے ہو گئے؟